بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مسلمان بڑے انتظام، اہتمام، جذبے، ولولے کے ساتھ اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی رمضان کے آنے سے پہلے ایسے رونما ہوئے کہ جنہیں سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ ایک محبت، پیار، بھائی چارے، اتحاد اور اتفاق کی فضا میں ہمیں رمضان کریم کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے جو دیگر ارباب اختیار و اقتدار ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری مذہبی اور دینی تنظیمیں ہیں، ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں، انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی رحمت کی امت سے ہیں، اور وہ نبی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو ہمیں نہ صرف اپنے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت کا، ایک محبت کا، امن کا اور اخوت کا پیغام دینا چاہیے۔ ہم یہ رمضان خصوصی حالات میں اس دفعہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہمیں کرونا کی وبا کا سامنا ہے جس کے ہمہ جہت اثرات ہیں۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ وبا نے پورے دنیا اور پھر ہمارے ملک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، اور اس سے انسانی جانوں کا اتلاف بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ روزگار جو پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک شدید مسئلہ بن چکا ہے۔ دیہڑی دار مزدور جو ہیں ان کے لیے بہت مشکلات اور ان مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں نہ صرف حکومت بلکہ اہل ثروت کا بھی یہ کام ہے، مخیر حضرات کا بھی یہ کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس طرح کا انتظام و انصرام کریں، اس طرح کے اقدامات اٹھائیں کہ رمضان میں ہمارا وہ طبقہ کہ جس کے لیے قوت لا یموت کا حصول مشکل نہیں بلکہ اب ناممکن ہو چکا ہے، اس کی دستگیری اور مدد کریں تاکہ ان کے لیے رمضان کا اہتمام جو ہے وہ کسی قدر آسان ہو سکے۔ ایک بات اور جو میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان صبر، استقامت اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اپنے مزاج کے خلاف بھی اس دوران کوئی بات ہو یا ہمیں کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں روزے کی اس وسیع تر اسپرٹ کی اور اس روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے جب تک کہ کسی کی برائی ایک کھل کر آپ کے سامنے نہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں بری نیت یا برا خیال رکھنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے رزق کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر، اپنی مسرتوں، کامیابیوں اور کامرانیوں کے اندر محروم طبقات کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خوشیوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے اور اس کی اثر پذیری میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک کلچر متعارف کراتا ہے، ایک ماحول متعارف کراتا ہے، ایک فضا متعارف کراتا ہے، تو ہمیں اس فضا سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تہذیب نفس بھی کرنی چاہیے اور تزئین نفس بھی کرنی چاہیے۔ تزئین نفس یاد خدا سے ہوگی اور تہذیب نفس جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت سے ہوگی۔ تو اس طرح ہم تزئین نفس بھی کر سکتے ہیں، ہم تہذیب نفس بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم رمضان کے ان 30 دنوں میں
ان باتوں کے اوپر عمل رہے تو اس کا اثر نہ صرف آنے والے سال بھر بلکہ انشاءاللہ ساری زندگی پہ مرتب ہوگا، اور اس سے ہماری انفرادی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ ہماری قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کی اصل روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔